الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ قنوتی وتر کی دعائیں۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے جن کو میں وتر میں پڑھا کرتا تھا، یعنی قنوتی وتر میں اس کو پڑھا کرتا تھا۔ وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ ترجمہ: حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے جنہیں میں وتر میں کہا کرتا تھا۔ ابن جواز کی روایت میں ہے جنہیں میں وتر کی قنوت میں کہا کروں۔ وہ کلمات یہ ہیں: اے اللہ، مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں جن کو تو نے ہدایت دی ہے، اور مجھے عافیت دے ان لوگوں میں جن کو تو نے عافیت دی ہے، اور میری کارسازی فرما ان لوگوں میں جن کی تو نے کارسازی کی ہے، اور مجھے میرے لیے اس چیز میں برکت دے جو تو نے عطا کی ہے، اور مجھے اس چیز کی برائی سے بچا جو تو نے مقدر کی ہے۔ تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، جسے تو دوست رکھے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ عزت نہیں پا سکتا۔ اے ہمارے رب، تو بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الصلاۃ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 224 ہے، اور اسی طرح کتاب الوتر میں بھی ذکر کی ہے، 464 نمبر حدیث سے۔ اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے باب قیام اللیل میں، اور ابن ماجہ میں باب اقامت الصلاۃ میں ذکر کی ہے، اور اسی طرح مسند احمد میں بھی یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، اور سنن دارمی میں بھی کتاب الصلاۃ میں 214 نمبر حدیث یہ ذکر کی گئی ہے۔ وہ دوسری دعا یہ ہے: علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے آخر میں یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ترجمہ: یا اللہ، میں تیری ناراضگی سے، تیری رضا کی، تیری سزا سے، تیری معافی کی، اور تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف شمار نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الدعوات میں 113 نمبر حدیث ذکر کی ہے، اور اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے قیام اللیل میں، اور ابن ماجہ نے اقامت الصلاۃ میں ذکر کی ہے۔ اور اسی طرح وتر پڑھنے کا طریقہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن میں ایک حدیث ذکر کی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت یعنی فی الوتر قبل الرکوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کیا یعنی وتر میں رکوع سے پہلے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ باب ہے وتر میں قنوت پڑھنے کا بیان، اور کتاب ہے نماز کا بیان، حدیث نمبر 1427۔